الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فمن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر یقیناً بڑے عذاب سے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب ضرور پہنچائیں گے لعلہم یرجعون تاکہ لوگ اپنے جرموں اپنے گناہوں سے اپنی سرکشی اور بغاوتوں سے باز آ جائیں بڑے عذابوں سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب پہنچا کر لوگوں سے ان کو تنبیہ اور زجر و توبیخ ضرور کریں گے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا بھلا اس سے ظالم کون ہوگا جس کے سامنے اس کے رب کی آیات پڑھ کر سنائی جائیں رب کی نشانیاں بتلائی جائیں ثم أعرض عنها پھر بھی وہ اس سے اعراض کرے عبرت حاصل نہ کرے اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا انا من المجرمین منتقمون یقیناً ایسے مجرموں سے ہم ضرور انتقام لیں گے اکبر تو دنیا ہی میں اگر دنیا کے اندر مہلت دے بھی دی تو
آخرت کون سی دور ہے۔ محترم سامعین حضرات، اسلام امن و اسلام کی بڑا دین ہے جو ہر انسان، بلکہ انسان نہیں بلکہ ہر حیوان کے ساتھ ہمدردی، اچھا سلوک کرنا، اس کی تکلیف اور غم کے اندر اس کا تعاون کرنے کا ہمیں درس و سبق دیتا ہے۔ خصوصاً اگر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، دکھ تکلیف بیماری میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ اسلام بہت زیادہ ہمدردی کرنے، اس کے ساتھ بہت زیادہ خیر خواہی کرنے، اس کا پورا کا پورا تعاون کرنے کا زور دیتا ہے۔ ان پریشانیوں اور تکلیفیں جن کا بھی اسلام میں ہمدردی کا حکم دیا ہوئے ایک بیماری بھی ہے۔ یقیناً کوئی انسان بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کو کوئی بیماری لگے۔ بیماری کا آنا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے درجات بلند کرنے کے لیے یا اس کو اس کی آزمائش اور امتحان کرنے کے لیے کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چونکہ بیماری انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی وبا، کوئی بیماری آ جائے تو وہ قابل نفرت انسان نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ لوگ اس سے نفرت کریں، اس سے تعلقات توڑ دیں، اس کی خبر گیری کرنی چھوڑ دیں، اس سے رشتہ ناتا منقطع کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ بلکہ بیمار انسان صحت مند لوگوں کے بنسبت زیادہ حقدار ہوتا ہے کہ اس کی ہمدردی کی جائے، اس کا تعاون کیا جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ ہمارے معاشرہ میں مشرقی جو روایات ہیں اس کے اعتبار سے بھی اور اسلامی لحاظ سے بھی اس چیز کا کافی خیال رکھا جاتا ہے کہ بیمار آدمی، پریشان آدمی، اس کا تعاون، اس کا ہمدردی اپنے اپنے انداز میں کی جاتی ہے۔ لیکن برا ہو اس کرونا کا جس نے یہ ہماری اسلامی اور ہماری معاشرتی روایات کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اب حال یہ ہو چکا ہے، کسی کو حقیقی یا مصنوعی کورونا قرار دے دیا جائے، اولاد اپنے والدین کا چہرہ دیکھنے کو ترستی ہے اور والدین اپنے اولاد کا چہرہ دیکھنے کو ترستے ہیں۔ خامد اور بیویوں کے درمیان، بیوی کے درمیان جدائیاں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے۔ وہی والدین جو صحت کی حالت میں اپنی اولاد سے ایک دن 2 دن بھی جدائی برداشت نہیں کرتے تھے، اولاد کو دیکھ کر مل کر ان کے غم پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اس کورونا کی وجہ سے ان کے درمیان ایسی دیواریں عائد کر دی جاتی ہیں وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو ترس جاتے ہیں۔ اور پھر اسی بات پر اکتفا نہیں بلکہ ایسے مریضوں کے ساتھ ایک مجرم والا سلوک کیا جاتا ہے، جیسے کسی مجرم کو گرفتار کیا جاتا ہے، چاروں طرف گھیراؤ ڈال کر اس کو کچھ چار کے پھنسا کر ایسے بیچارے اس مریض کا حشر ہوتا ہے اور انتہائی بے رحمی کے ساتھ اس کو گھسیٹ کر بند گاڑی کے اندر پھینک کر کسی ایسی جگہ کو رکھ دیا جاتا ہے، نہ اس کو پتہ ہے کہ میرے رشتے دار کون ہیں، کہاں ہیں، اور نہ رشتے داروں کو پتہ ہے۔ یہ حالات ہیں جو اس بیماری نے ہمارے اندر پیدا کر دیے۔
میڈیا نے ہمارے ذہنوں کے اندر اس کا ایسا ایک خوفناک تصور پیدا کر دیا کہ کورونا کا نام سنتے ہی ہر رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، 360 جوڑ کے وہ کانپنے لگتے۔ ایسے حالات کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اوپر کیوں بچے بول رہے ہیں، اوپر جائیں گے اور خاموش کرائیں گے۔ اسلام نے بیمار آدمی، مریض آدمی کے ساتھ سلوک کرنے کا ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ آج کے درس کے اندر 5-6 چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ اللہ ہمیں تمام بیماریوں سے، چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ایسا مرض لانے ہو جائے، کوئی بیماری بھی ہے، لازمی نہیں کہ وہ کورونا ہی ہو، کوئی بیماری بھی ہو، تو دوسرے لوگوں کو ان کے ساتھ کیا رویہ کرنا چاہیے کہ دوسرے الفاظ کے اندر مریض کے حقوق کیا ہے؟ ان میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ مریض کے ساتھ انتہا درجے کی ہمدردی اور اس کی عزت اور احترام کیا جائے۔ مریض جو ہے یہ صحت مند لوگوں کی بنسبت زیادہ ہمدردی کا، زیادہ غمخواری کا، زیادہ تعامل کا مستحق ہوتا ہے۔ تو ہر ایک کو قریبی رشتہ دار ہیں یا بھائی ہیں، دوست احباب ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ اپنی پوری کی پوری ہمدردی اس کے ساتھ مالی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے جس طرح بھی اس کا تعاون کر سکتے ہیں اس کا تعاون کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آپس میں مثال تنظیم یہ دی کہ ترى المؤمنین فی تراحم و تبادلهم و تعاطفهم، آپ مسلمانوں کو آپس میں ہمدردی، محبت اور نرمی کے ساتھ ایسے دیکھیں گے کہ جیسا واحد، جس طرح ایک جسم ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مشرق میں رہتا ہے، جس طرح مغرب میں، کوئی رشتہ داری، کوئی تعلق، کوئی برادری، خاندان نہیں، لیکن اسلامی عقیدہ اور نظریہ کے بعد وہ ایک جسم ہے۔ وہ ایک جسم کا حال کیا ہوتا ہے؟ رشتہ عضو تداعى له سائر جسده بالسحر والحمى، اگر جسم کے کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہو جائے، پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک کسی ایک عضو کو تکلیف ہو تو باقی جسم یہ نہیں کہے گا کہ پاؤں کے انگوٹھے کو درد ہے، میں تو اپنے آرام سے سویا رہوں، باقی پورا کا پورا جسم تکلیف اور بیداری کے ساتھ پوری رات اور پورا دن جاگتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے، ایک کو تکلیف ہے تو دوسرا ایسے سمجھے کہ جیسے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ ہے تو اسلام نے ہمیں تعلیم دی اپنے حسن میں اخوت اور محبت دی۔ اس لیے سب سے پہلا مریض کا حق یہ ہے کہ پوری کی پوری اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے، اس کی عزت اور احترام کیا جائے۔ دوسرا اس کا حق یہ ہے کہ مریض کے احساسات کا خیال رکھا جائے۔ مریض آدمی کے احساسات بڑے نازک ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ بڑا پریشان، بڑا غمگین ہوتا ہے، تو دوسرے لوگوں پر حق بنتا ہے کہ وہ اس کے پورے احساسات کا خیال رکھیں۔ کوئی کام، کوئی بات ایسا نہ کرے جس سے اس کے احساس کو ٹھیس پہنچے، اس کو تکلیف پہنچے، اس کو پریشانی ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مسند احمد حدیث نمبر 2075 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3543، ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تضيعوا نظرا الى المجذومین، مجذوم آدمی جس کو کوڑ کی بیماری ہے اس کی طرف نظر جما کر مت دیکھو، کوڑ والے آدمی کی طرف نظر جما کر نہ دیکھو، ٹکٹ کی بات باندھ کر اس کو دیکھتے رہنا، جس کے بعد اپنے آپ کو حتک محسوس کرے، اپنے آپ کو کمی والا محسوس کرے، ایسے مت کرو۔ کسی بیمار کو
اس کی بیماری کی طرف بڑی دور دور تک دیکھنا، بڑی توجہ سے دیکھنا، اسے اپنی حد کو محسوس کرتا ہے، اپنی کمزوری محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ توڑ والے آدمی کو نظر جما کر مت دیکھا کرو، تاکہ اس کے احساس جو وہ ان پر کوئی ضرب نہ آئے۔ حتیٰ کہ آپ نے جانوروں کے احساسات کا بھی پورا خیال کیا۔ صحیح ترغیب و ترہیب سند کے اعتبار سے روایت صحیح، حدیث نمبر 1090، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آدمی کے پاس سے گزرے جس نے بکری کو لٹایا ہوا ہے ذبح کرنے کے لیے، بکری کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہوا، اور لٹانے کے بعد ساتھ ہی پڑے ہوئے پتھر کے اوپر اس کو تیز کر رہا ہے، چھری کو تیز کر رہا ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابا ترید ان تمیتھا موتات، تو اللہ کے بندے تو اس کو کئی موتیں دینا چاہتا ہے، اس بکری کو بار بار موت دینا چاہتا ہے، جو اس کی آنکھوں کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے، اس کے احساسات ختم ہوں گے، وہ تکلیف محسوس کرے گی، ذبح تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے، تو چھری اس کے سامنے تیز کیوں کرتا ہے؟ آپ نے ایک جانور کو بھی اس طرح کی اذیت کو تکلیف دینا پسند نہیں کی۔ ہمارے رواج اور طریقہ کار کیا ہے کہ تیمارداری کے لیے جا کے جائیں گے تو سب سے پہلے توبہ رنگ ہی بدلا ہوا ہے، اس کے تو حالت ہی بڑی کمزور ہے، بیٹھ گئے، اب تب سے شروع وہ ہمارے رشتہ دار اتنا تھا، وہ بھی ایسے ہی تھا، اللہ رحم کرے، وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ دوسرا بولے کہ ہاں ہمارا بھی ایک رشتہ دار تھا، اس بیچارے کو بھی ایسے ہی ہوا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ ایک تیسرا، اس مریض کے سامنے ایسے تذکرے کرنے ہیں کہ وہ جیتا بھی مر گیا۔ یہ ہمارا غلط طریقے کا ہے۔ جاتے ہی ہم نے اس کے پاؤں سے زمین نکالتے تھے، کوئی کہے گا اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، کوئی کہے گا اس کی آنکھیں پیلی ہو گئی ہے، کوئی کہے گا کہ کمزوری بہت ہو گیا ہے۔ طرح طرح کے اس کے بارے میں اس کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنا، یہ اس کے احساسات کو ٹھیس پہنچانا، اس کو تکلیف دینا، جو اس کو تھوڑی بہت نیند ہوتی ہے اس کو بھی ختم کر دینا۔ تو یہ مریض کے حقوق کی تلافی ہے، اس طرح کی باتیں کرنا یہ درست نہیں۔ تیسرا، مریض کے حقوق میں سے اس کا صحیح اچھی طرح علاج اور معالجہ کرنا، یہ مریض کا حق بنتا ہے، اس کو اچھے ڈاکٹر اور طبیب سے اس کی تشخیص کرائی جائے، اس کا پورا صحیح طرح علاج اور معالجہ کرایا جائے۔ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے کہ پاکستانی ہر ایک ڈاکٹر اور حکیم ہوتا ہے اور ہر ایک مفتی ہوتا ہے، ہر ایک نے جاتے ہی اپنا جو ٹونا ٹوٹکا بھی کرانا ہوتا ہے۔ ہاں جی کیسے علاج کرا رہے ہیں؟ فلان ڈاکٹر سے، کیا چھوڑو، وہ بھی کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے ہمارے محلے کے ایک آدمی کا علاج کیا تو وہ بیچارے کی اس کی بیماری اس کی ایسا اس کو کر دیا کہ اس کی بیماری کو لمبا کر دیا، وہ مر گیا بیچارہ۔ ایک اور بھی، ہاں یار ہمارے بھی محلے میں ایک آدمی تھا، اس کو وہ بھی اس کے پاس آ گیا، بس اس نے تباہی کر دیا۔ ہر ایک نے اپنے ڈاکٹر کا، اپنے طبیب کا، اپنے حکیم کا مشورہ دیا۔ اس کے رشتہ داروں نے بڑی تحقیق کر کے کسی ڈاکٹر کا انتخاب کیا ہے، تو آپ کیوں نہیں حوصلہ دیتے؟ ہاں یار اچھا، ماشاء اللہ اچھا ڈاکٹر ہے، اس کے دوائی بہت اچھی دی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے تو ہر ایک نے نئے ڈاکٹر کا، نئے طبیب کا مشورہ دینا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کے سرحانے پورے کی پوری ڈسپینسری بڑی ہوتی ہے، دوائیوں کے شاپر، ایک خوراک اس ڈاکٹر کی، دوسری اس کی، ہر ایک نے وہ پہلے روک کر نئے کا مشورہ، یہ طریقہ کار غلط ہے۔ تو اچھے طریقے سے علاج اور معالجہ کرنا ٹھیک ہے، اگر آپ واقعی تجربہ ہے، اچھا ہے، پہلے ایک ڈاکٹر سے سنیں، بار آپ دوائی لینے سے پاکا نہیں ہوا تو آپ مشورہ دیں۔ پہلے کہ ابھی ایک خوراک آئی ہے تو آپ دوسرے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، طریقہ درست نہیں، یہ بھی مریض کے حق تلف ہے۔ چوتھی جو مریض کا یہ حقوق میں سے ہے، مریض کے ساتھ اتنے سے لوگ، مریض چونکہ مرضی کی وجہ سے اس کے مزاج کے اندر بڑی تلخی اور چڑچڑا پن آ چکا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض، غصے میں آ جاتا ہے،
یہ ایک فطرتی طور پر ہمیں بھی کبھی مرض لاحق ہو تو ہم بھی ہمارا مزاج بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ اس بات پر ناراض ہونا، خصوصاً جو اس کے اوپر نظر اس کی خدمت کرنے والے جو ورثاء ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہیں، اسپتال کا عملہ ہے، ان کے چڑچڑے پانی کی بات سے، غلط الفاظ بولنے کی بات سے غصہ ناراضگی ہونا چاہیے۔ یہ ایک فطرتی طور پر اس کی طبیعت کا ایسا، کبھی وہ دوائی نہیں کھائے گا، کبھی آپ کو کہے گا میرا علاج صحیح نہیں کرتے، کبھی آپ کہیں گے فلاں نہیں، وہ ایسی باتیں کہے گا۔ لیکن ہمارا طریقہ کار اگر اس نے اتنی بات نہیں کہا دی کہ بھی تم میرا علاج صحیح نہیں کرتے، ہم چھوڑ کر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے پھر خود ہی علاج کرو، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ وہ جو مرضی کہتا رہے، آپ نے اپنی ہمدردی پوری کی پوری اس کے ساتھ رکھنی ہے، بلکہ اس کو کوئی نصیحت کرنی ہے وہ بھی اچھی نرمی کے ساتھ، اس کی بیماری کے بارے میں بات کرنی ہے تو وہ بھی ایسے انداز میں کریں جس کے دنیاوی اعتبار سے جو امید افزا ہو جائے اور اخروی اعتبار سے بھی۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مریض کو سہارا دینے کے لیے بہت بہترین ہے۔ ان میں سے مسند احمد اور اس طرح سلسلہ صحیحہ کے حدیث نمبر 43 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریض آدمی جب بستر سے اٹھتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ نبی کا فرمان ہے۔ یہ آپ اس مریض کو سنائیں کہ میرے بھائی پریشان نہ ہوں، یہ بیماری کوئی اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے تو یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ بن گیا ہے۔ دیکھو نبی نے فرمایا، لیکن یہ ہر مریض کے لیے نہیں، صحیح عقیدہ ہے اور اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بیماری پر صبر کرنے والا، واہ ویلا کرنے والا، اللہ کی شکایتیں کرنے والا، اس کے لیے نہیں، صبر اختیار کرنے والا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جانے والا، اس کے لیے بشارت یہ ہے کہ جب وہ بستر سے صحیح ہو کر اٹھتا ہے اس کے پہلے سارے کے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث پر 2996 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی صحت کی حالت میں جو نیک اعمال کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق ہے، تلاوت ہے، ذکر اذکار ہے، بیماری کی وجہ سے وہ نہ کر سکے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کی بیماری کی حالت میں وہ نیک عمل نہیں کر سکا، اردو اسی طرح جاری و ساری رکھتا ہے۔ یہ تہجد نہیں پڑھ سکا، اشراق نہیں پڑھ سکا، تلاوت نہیں کر سکا، اس کا اجر و ثواب اسی طرح جاری و ساری رکھتا ہے۔ 2 مہینے بیمار ہے، 6 مہینے بیمار ہے، اس کی نیکی اسی طرح چلتی رہتی ہے، جسے بخاری کی روایت ہے۔ یہ بھی مریض کو سنائیں۔ بعض نیک فطرت والے وہ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میری نماز رہ گئی، باجماعت ادا نہیں کر سکا، میں تلاوت نہیں کر سکا۔ نیک لوگوں کو اپنی نیکی کے ضائع ہونے کا بڑی پریشانی ہوتی ہے، تو آپ ان کو حوصلہ دیں کہ بے بزرگوں آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے تہجد، آپ کی اشراق، آپ کی تلاوت، آپ کے روزے اسی طرح جاری و ساری ہیں جس طرح آپ صحت کی حالت میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح جامع ترمذی کا حدیث نمبر 2402 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب بیمار آدمی جو بیماری کی حالت میں صبر و استقامت اختیار کرے، اللہ کے فیصلے پر جو راضی ہونے والے ہیں، ان بیماروں کو جب اجر و ثواب ملے گا ان کی بیماری کی وجہ سے، جس بیماری میں انہوں نے صبر کیا، جب ان کے درجات ملیں گے تو صحت مند لوگ دیکھ کر تمنائیں کریں گے کہ کاش زندگی کے اندر، دنیا کے اندر ہمارے جسم کینسروں سے کاٹے جاتے، ہمارے جسم کینسروں سے کاٹے جاتے اور ہم صبر کرتے، آج جیسے ان کو ان کے درجات ملے ہمیں بھی ملتے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیمار آدمی کو دنیاوی اس کی بیماری سے افاقے کی تسلی اور تشفی کے ساتھ ساتھ اخروی طور پر بھی اس کو مطمئن کریں، جیسے اس کو بڑا حوصلہ ہو جائے کہ میری اس تکلیف اور پریشانی پر اگر میں صبر کروں گا تو میرے آخرت میں بھی بڑے درجات ہیں،
کہ تمام کے تمام مریض کے ساتھ حسن سلوک کے اندر آئے ہیں۔ پانچویں چیز جو مریض کے ساتھ وہ اس کے راز کی حفاظت کرنا۔ مریض کے زبان سے کوئی غلط لفظ بھی نکل جاتا ہے، غلط حرکت بھی کر دیتا ہے، اور کوئی ایسی اس کی بیماری بھی کشیدہ طور پر ہوتی ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ دوسروں کے سامنے اس کی بیماری کا اظہار کیا جائے، تو ہم اس کی بیماری ہر ایک کو سنانا شروع کرتے ہیں کہ اس کے تو فلاں بھی ہو گیا ہے، اس نے بے ہوشی کالے میں یہ باتیں کہہ دی ہیں، اپنے باپ کو ایسا برا کہنا شروع کر دیا، اپنے بڑے بھائی جس نے پورے خرچے کیے اس کو یہ کہہ دیا۔ یہ باتیں کرنا درست نہیں ہے۔ اس بیچارے نے اپنی غفلت کی وجہ سے، تکلیف کی سختی کی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے غلط حرکت کی ہے، غلط بات کی ہے، یا اور بھی اس کی پردے والی بات ہے، تو اس کو ہاتھ آنے جانے والے کو سناتے رہنا یہ درست نہیں ہے۔ اس کی رازداری اس کی پوری پردہ کوشی کرنا چاہیے۔ چھٹی چیز جو مریض کے حقوق میں سے ہے کہ اس کو دم کرنا اور دعا کرنا، بجائے سے ادھر ادھر کی باتیں سنائیں۔ آج اخبار کا اتنے مریض ہو گئے ہیں، آج اتنے ہو گئے ہیں، اس بیچارے کا جو آخری سانس وہ بھی نکال دیں۔ آپ اس کو حوصلہ دیں اور اس کے لیے دعا کریں، اور دعا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے دوسروں کے بتلائے ہوئے طریقوں کے بجائے نبی کا جو بتلایا ہوا طریقہ اس کو استعمال کریں۔ مثلا جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2083 اور ابو داؤد کی حدیث نمبر 3106 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ کر کسی کو دم کرے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ 7 مرتبہ کی پڑھ کر دم کرے، اگر اللہ نے موت کا فیصلہ نہیں لکھا تو اس کو شفا ملے گی۔ یہ نبی کا فرمان اور صحیح روایت ہے۔ یہ مختصر لفظ ہے کہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں سوال کرتا ہوں اللہ کی جو بڑی عظمت والا ہے اور عرش عظیم کا جو مالک ہے، وہ عظیم ذات، یہ بیماری کیا اس کے سامنے معمولی چیز آپ کو شفا دے۔ جب عظیم ذات سے آپ سوال کریں گے اللہ یا اللہ ہمارے مریض کو شفا دے، پوری ہمدردی، صرف زبان کے نوک سے نہ، صرف ایک ان سے جدا ہونے کے لیے، ایک جان بچانے کے لیے نہ، پوری ہمدردی سے، اخلاص سے، اللہ کی عظمت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی قدرت و طاقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دعا کریں تو نبی کا فرمان ہے کہ 7 مرتبہ پڑھ کر جس بیماری پر بھی، جس مریض کو بھی دم کیا جائے، اگر اس کی موت کا فیصلہ اللہ نے نہیں کیا تو اللہ کو شفا دے گا۔ جلدی دے، کچھ دیر کے بعد دے، اگر نہیں جلدی ملتی تو ہمارے پڑھنے کا نقص ہو سکتا ہے، ہماری زبان اور اخلاق میں فرق ہو سکتا ہے، نبی کے فرمان کا اندر ذکر کریں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ جب کسی بیمار کے پاس جاتے آپ یہ دعا کرتے ہیں، لا باس طہور انشاء اللہ، لا باس طہور انشاء اللہ، میرے بھائی کوئی حرج نہیں، کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے، یہ بیماری آپ کے سارے گناہوں سے پاک کرنے کا سبب بن جائے گی۔ آپ کی یہ بیماری آپ کے سارے گناہوں سے پاک کرنے کا سبب ہے۔ یہ نبی کا طریقہ تھا، آپ کس انداز میں اس کو دعا دیں۔ اس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے کہ سورہ فاتحہ یہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کریں۔ اسی طرح صحیح بخاری کا آخری تینوں کو، ان تینوں کے بارے میں بھی آپ خود بھی ہمیشہ اپنے آپ کو دم کیے کرتے جب آپ بیمار ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ میں پڑھ کر آپ کے ہاتھوں پر پھونک مار کر آپ کے جسم پر پھیر دیتے۔ یہ تمام جو تمام علاج معالجے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کہیں وہ قول اپنا حضرت صاحب کو بلاؤ، اپنا درویش کو بلاؤ، یا اللہ کے بلکہ ہم خود کیوں نہیں پڑھتے؟ دوسروں کو بلانے کے بجائے تو آپ بھی اللہ کے مقرر بنے۔ آپ کیوں نہیں اللہ سے دور ہے؟
کہ یہ تمام تو وظائف ہم خود پڑھیں، اپنے مریض خود بھی پڑھے اور اپنے مریض کو خود پڑھ کر کام بھی کریں، اور ویسے بھی تندرست صحت آدمی اس تمام کے تمام وظائف بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق حسبی اللہ لا الہ الا هو۔ یہ تمام اذکار صبح و شام 3 مرتبہ پورے یقین سے پڑھ کر کام کریں، انشاءاللہ العزیز ضرور شفا دے گا۔ بیماری یہ اللہ کی طرف سے لازمی نہیں کہ اللہ کے غصے اور ناراضگی کی علامت ہو، نیک آدمی کے لیے یہ درجات کی بلندی کا سبب ہے، جس طرح کہ پہلے 2-3 روایات آپ کو سنائیں، نیک آدمی کے درجات کی بلندی کا سبب ہے، ہاں بد آدمی کے لیے اللہ کا عذاب اور گرفت ہوتی ہے۔ تو برے آدمی کو چاہیے تو اپنے گناہ سے توبہ کرے، اپنی سستیاں کوتاہیوں کو دور کرے، جس طرح کہ یہ سورہ سجدہ کی آیات شروع میں تلاوت کی ہے کہ اللہ چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے تاکہ بڑے عذاب کے لیے بچ جائے، لیکن ان کے لیے جو ان بیماریوں سے ان آفتوں سے عبرت حاصل کرے، جو اپنی اسی طرح ڈگر پر چلتے رہیں، بس ایک بار نام لے کے کانوں کو ہاتھ لگا دیا باقی زندگی اسی طرح، ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کے لیے آگے فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی جائے، اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبتوں کا تذکرہ کیا جائے کہ بچ جاؤ، یہ اللہ کی گرفت ہے، اللہ کا عذاب ہے، ثم أعرض عنها، پھر بھی اسے اعراض کرے، پھر بھی وہ اپنی زندگی کا انداز کو تبدیل نہ کرے، اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمِينَ، ایسے مجرموں سے دف ماتم ضرور انتقام دے کر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور ہم پر جو حق بانٹے مریضوں کے وہ ہمیں پورے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ان مرضوں کے مبتلا افراد ہیں ان تمام کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین۔